اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جنبی، فَطَّهِّرُوا تو خوب پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی نشیبی زمین سے ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو یا عورتوں سے قربت کرو، فلم تجدوا ماءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اس مٹی کے ذریعے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی ڈالیں، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تاکہ تمہیں پاک کر دیں، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیں تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت ترے مسئلے بیان ہوئے، وضو، غسل اور تیمم۔ وضو نے کل 4 فرائض جڑے ان ذکر ہو گئے، اور اسے موٹے موٹے جڑے کوئی مسئلے مسائل میرے ذہن چاہے میں انہیں عرض کر دیتے۔ ایک درس تو بعد ایک ساتھی مسئلہ پوچھے ہے کل کہ اگر اسی غسل کرینے ہیں اور غسل وضو ہو ویسی یا نہ ہو سی، تو اگر کوئی آدمی الگ وضو نہ کرے بلکہ غسل ہی کر گنے تو اس نہ بھی وضو ہوئے نا، لیکن غسل نہیں ہے جڑیاں سنتان انہاں وچ وضو کرنا الگ سنت ہے، کہ غسل نہیں جڑی ابتدا ہے وہ تسی وضو تو ہی کرو، یعنی پہلے وضو کر گنو اور اس تو بعد غسل کرو، تو یہ سنت طریقہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی سیدھا غسل کر گنا تو اس غسل وچ بھی وضو ہو ویسی، کیونکہ جڑے 4 اعضاء وضو وچ دھوینے ان اسے غسل وچ بھی دھوتے ویلیں تو وضو ہو ویسی، لیکن افضل طریقہ یہ کہ وضو تو ہی غسل نے بھی ابتدا کیتی ونجے۔ پرانے زمانے کچے غسل خانے ہونے تو اسے حکم ہے کہ پیر نہ دھو، پیر آخر دھو گنو۔ ان تو سڑے غسل خانے ماشاءاللہ بڑے پکے اور خوبصورت ہیں، اور جتیاں پا کے اسی نہانے ہیں تو پیر پہلے ہی وضو نہ دھو کے دے ونجن اور وقت غسل کر کے دے ونجن۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، فرمایا اگر تسی جنبی ہو، حالت جنابت ہے، تو اس تو بعد جڑا غسل ہے اس غسل خوب مبالغہ کرو۔ فَطَّهِرُوا اس صیغے نے اندر مبالغہ نہ مانا، یعنی جڑا لفظ عربی نہ فَطَّهِرُوا اس نہ مانا خالی پانی وہاونا نہیں بے دھیانی نال، بلکہ فَطَّهِرُوا نہ مانا کہ خوب مبالغہ نہ نہاؤ، یعنی کوئی جگہ تو سنی خشک نہ رہے تاکہ جسم نے ایک ایک حصے تے پانی پہنچ ونجے۔ پورا جسم دھونا فرض ہے، وضو وچ نکے پانی پاونا اور کلی کرنی ان دو سنت ہیں، لیکن غسل نے اندر ان دو چیزاں فرض ہیں، اور ای فرض بھی اسی فَطَّهِرُوا نے لفظ نہیں وجہ تو، کیونکہ حکم ہے خوب مبالغہ، تو جتھے جتھے تسی پانی پہنچا سکنے ہو اتھے پانی ضرور پہنچاؤ۔ ایسی جگہ جتھے پانی عام طور تے جلدی نہیں پہنچنا تو انہیں ذرا خاص طور تے اہتمام کیتا ونجے۔ بغلہ میں پانی ہاتھ مارے ونجے، بندہ جس ہتھے نہ نہانا پیونا وجڑیاں پہنا پیونا او بعض دفعہ سکر ہے وینا، تو کھبے ہتھے نہ یا کئی طریقے نہ اپنی جڑیاں بغلان انہاں وچ بھی پانی یا ہاتھ مارے ونجے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ انہیں ہوں ناف ہے تو ناف بھی عام طور تے بندے انگڑ مار گھڑنی چاہیے نہیں تاکہ پانی جڑا نا، یا اور جیاں جگہ جتھے عام طور تے پانی نہیں پہنچنا تو اس نے ذرا اہتمام کیتا ونجے۔ کنڈ بندے نہیں دسنی پی ہونی تو اساں بھی پانی پورا پہنچاونا جی، کدائیں بھی جگہ خشک رہ ونجے تو غسل نہ ہو سی۔ اور یہ چونکہ حالت جنابت نہ غسل ہے تو اس پاکی حاصل کرنا ضروری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان ہے
جڑی جنابت ہے نا جی، جنابت پورا جسم مستفید ہونا. مثلاً اساں جس وقت بھی انسان نے مادہ منوی نکل سی تو اسی نال اس تے جنابت آنی، اور یا عورت جڑی وہ حیض اور نفاس تو پاک ہو سی تو اس وقت اس تے غسل فرض ہے. تو اس تے اللہ تعالیٰ غسل رکھا. باقی جڑا اسی وضو کرنے ہیں تو وضو ایک اللہ تعالیٰ نے عبادتی حکم ہے، اس عقل اور قیاس نہ کوئی تقاضا کوئی نہیں. دیکھو نا وضو ترٹنا پیشاب اور پخانے والی جگہ تو یا آدمی پیشاب پخانہ کرے نا تاں وضو ترٹنا، یا کوئی اس چو ہوا خارج ہونی تو تاں وضو ترٹنا، یا جسم چو کدائیں لہو پیپ نکلنا تو وضو ترٹنا. تو یہ لہو پیپ والا کام تو کدائیں ہونا، لیکن جڑی انسانی ضرورت ہے پیشاب پخانے والی وہ ظاہر روزانہ ہر بندہ کرے نا، اور ہر بندے کی ضرورت ہے. ہوا بھی جڑی وہ بھی سبھی لین چو نکلنی، تو اس تے اللہ تعالیٰ وضو کرنے نا حکم دیتا. تو یہ گل عقل اس نہیں آنی بھائی وضو بجے کہیں ہو رہی جائی تو دوڑیاں جائیں جڑیاں ان کچھ ہو رہن، تو یہ خلاف قیاس ہے. اللہ تعالیٰ اس تے حکم دیتا. تو ہوں اس سے کوئی بندہ عقل بھی اگر دوڑائے تو بھائی اگر ایک آدمی نے ہوا خارج ہوئی تو ہوں اس واسطے نہ استنجا کرنا ضروری، اور نہ ہوا والی جگہ دھوڑنی ضروری، نہ اساں واش روم میں جوائنا ضروری، بلکہ حکم ہے اٹھ کے چپ کر کے وضو کر گئے. تو ہوں ان جڑے 4 اعضاء وضو بھی دھوتے وینے انہوں نے تو بے وضو ہونے کوئی قصور نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان 4 اعضاء دھونے نہ حکم دیتا، لیکن احسان کے کیتا کہ 4 اعضاء وضو نے ان تو سی دھو سو تو اللہ تو ساں سرے تو گھن کے پیرا تک پاک کر دے سی، تمام اعضاء پاک ہو ویسن. اگر غسل لگن وضو نے ٹائم بھی حکم ہوا بے نہاونا نے بھائی تو ساری امت مصیبت پہ بن جا. تو اللہ تعالیٰ یہ احسان کیتا کہ نجاست نکلنے والی جگہ تو ایک نجاست نکلنی تو اس تے غسل فرض کیتا کہ بھائی خوب مل کے نہا سو تاں تسی پاک ہو سو. وہ نجاست والی جگہ اور اس چو نجاست نکلنی پئی اور 4 اعضاء تسی دھونے پے ہو، پورا جسم تو سنا پاک ہونا پہ. تو جڑی عادی چیزاں روز مرہ پیش آنیاں پیان اگر انہاں تے غسل فرض ہویا تو سارے مصیبت پھنس وجنا. اللہ اپنی مہربانی کر کے اور عافیت نہ معاملہ کر کے 4 اعضاء دھو کے فرمایا تسی ای دھو گے نو گویا کہ تسا پورا جسم دھو گے دا اور پورا تسا غسل کر گے دا. لیکن ای جڑی حالت ہے جنابت والی اسے غسل جڑا تو وہ فرض ہے، چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے اس تے غسل کرنا فرض ہے. اور جلدی کر گنا چاہیے. جنابت تو بعد کئی بندے لوسی بنے رہنے وہ جناب ساری رات انجے پہ رہے پلیت حالت، اور عورتیں جڑیاں انہوں ہیڈو سست ہونیاں، اور یہ جنابت جڑی فرشتے دور ہو وینے بندے تو جلد از جلد اساں اپنا غسل کر گنا چاہیے اور پاک ہو وینا چاہیے، کیونکہ پاک رونا ہی نری برکت ہے، اور پلیت رونا فرشتیاں تو دور رونا یہ نحوست ہے. تو جس وقت بھی احتلام ہو گیا یا شادی شدہ میاں بیوی نے ملاپ ہو گیا تو فوراً غسل کر گئے، یہ افضل ترین طریقہ. اور اس تو بعد سمیں، اور اگر انج نہیں کر سکیا تو صبح اٹھ کے فوراً اپنا غسل کر گئے. یہ غسل نے مسئلہ چونکہ اگے 5ویں سپارے بھی گزر گیا جی، اس تو بس مختصر جا لفظاً کہ حالت جنابت خوب مبالغہ کرو غسل وچ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تو سچو کوئی آدمی بیمار ہے، وضو اور غسل نہ ذکر ہو گیا. ہوں انہوں نے نائب نہ ذکر ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو نہیں کر سکنا یا غسل نہیں کر سکنا تو اس نے خلیفہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا، اور یہ خلیفہ بھی اس امت دیتا گیا، اس تو پہلے امتہ نہیں ملے. یعنی اگر تسی پانی استعمال نہ کر سکنے تو مٹی استعمال کرنے نہ جڑا حکم ہے یہ اس امت نے خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ اس امت تے اپنا فضل کیتا اور انہاں یہ انعام دیتا، اور اس انعام نہ ذریعہ اور سبب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیاں کہ انہوں نے ہار گم ہویا اور وہ ہار تلاش کرنے تے صحابہ نے بڑی دیر لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے ہار تلاش کرو. ڈھونڈنے کافی وقت گزر گیا، ادو نماز نہ وقت آ گیا اور پانی اتنے آوے نہیں جتھے قافلہ ٹھہرا ہوا. تو حضرت ابو بکر بھی آئے، انہیں حضرت عائشہ ڈانٹیا
کہ تونڈی وجہ تو سارا لشکر مصیبت پھنسا پیا اور یہ تونڈی سستی یا جو کچھ بھی والد اپنی بیٹیاں آکھ سکنا تو حضرت ابو بکر بھی ڈانٹا لیکن منع تو کوئی نہیں کر سکنا. حضور نے حکم ہے کہ بھائی ہار تلاش کرو. تلاش کرنے نماز نہیں صحابہ خفتی آ گئی کہ بھائی نماز تو ان قضا ہونی وینی. تو اس تے اللہ تعالیٰ ان 5ویں سپارہ والیاں آیتاں نازل کیتیاں اور اسے تیمم نہ حکم دیتا کہ بھائی ہار ڈھونڈو چاہے تو سنی نماز وینی یا جو کچھ بھی ہونا نماز اسی نہ ونن دینے. تو ساں ایسا حکم دیون لگے ہیں کہ قیامت تک امت سوکھی ہوئے سی. تو اللہ تعالیٰ اس تے مٹی نہ حکم دے دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ مٹی نہ تیمم کرے اللہ اس کی ہڈیاں بھی پاک کر دیں. یعنی کئی بندے نے دماغ چی نہ رہے بھائی پانی نہ نہاؤ تو بڑا مزہ آنا تو بندہ پاک صاف ہوئے نا تو یہ یار مٹی والا تیمم ہے اور غسل نہ تیمم بھی ہوا تو وضو نہ تیمم بھی ہوا تو میں پتہ نہیں پاک ہویا یا نہیں ہویا. تو آپ فرمایا اس شک نہیں پاؤنا مٹی نہ تیمم کرنے والے نہیں اللہ ہڈیاں وچوں بھی گندگی کٹ دینے. اور فرمایا 10 سال تک بھی اگر تساں پانی نہیں ملنا تو تسی تیمم کرو انیاں ہونی تسی پاک ہو سو جکن پانی نہ پاک ہو. تو یہ اللہ نے انعام ہویا اس امت. اس تو جس وقت ان آیتاں نازل ہوئیاں تو حضرت سعد ابن عبادہ آئے اور انہوں آن کے حضرت ابو بکر صدیق کا مبارکباد دیتی اور مبارک ان جملے فرمائے مبارکباد کہ ابو بکر تساں نے گھرے نہیں وجہ تو اس امت کوئی پہلی دفعہ خیر نہیں لبھی تساں نے گھرے نہیں وجہ تو اس امت بہت خیراں لبیاں. یعنی تساں نے گھرے اور ٹبرے نے پیچھے اللہ تعالیٰ اس امت اور بھی بہت ساریاں رعایتاں دتیاں اور اج بھی رعایت تساں نے گھروں امت لبھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے تساں تے بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ وضو اور غسل تو بعد اس نے نائب اور خلیفے نے ذکر پہ کرنے جی کہ ان کنتم مرضی تسی مریض ہو پانی استعمال نہ کر سکنے او علی سفرن اے جا مرض جس سے ڈاکٹر آکھ دے کہ پانی نقصان دے شدید بخار ہے سردی لگنی پئی وضو کرنا بیماری ود وینی یا کوئی اور ہے جی بیماری جیسے اسے پانی استعمال کرنا اس واسطے مضر ہے لیکن اس واسطے شرط ہی ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی بس چلو جی طبیعت ٹھیک نہیں آج نزلہ زکام لگا ہوا تیمم کر گنو تو اپنی مرضی نہ تیمم نہیں. واقعتاً ایسی بیماری کہ اس نے پانی استعمال کرنے نہ اس بیماری نے ودنے نہ خطرہ یا جان وینے نہ خطرہ تو ایسی بیماری تے تیمم کرنے نہیں اجازت. یا بندے ہیں کوئی مثلا بخار نہیں لیکن آپریشن ہویا پیا اور اس آپریشن انجو وضو کر سکنا لیکن اس واسطے اٹھنا حرکت کرنا اور جناب ہاتھ پیر ہلاونا وہ نقصان دے وے تو اس وقت وہ تیمم کر کے نماز پڑھ گنے. ڈاکٹر بھی دس سکنا اور بندہ آپ بھی اس وقت ڈاکٹر ہی ہونا اسا آپ پہ اندروں پتہ ہونا کہ میں وضو کر سکنا یا نہ کر سکتا. اگر مشقت ہوئے تکلیف ودنے نہ خطرہ ہوئے تو وقت تقوی اور پرہیزگاری یہ ہوئے کہ اللہ نے رعایت تو فائدہ اٹھایا ہوئے. کئی بندے وقت بھی متقی بن رہے پر نہیں جی نہیں بخار جتنا مرضی چڑھ رہے میں تو وضو ہی کرنا ہوں اگر یہ بیماری ود گئی تو یہ مجرم ہے. اس تو اگر اے جی بیماری جیسے ماں نقصان ہو وینا یا میرا زان ہو وینا یا کوئی عضو تلف ہو وینا تو وقت اس وقت تیمم ہی کرے نہ کہ جناب وضو کرے نہ رہے. اللہ تعالیٰ جڑی رعایت دیون اس رعایت قبول کرنا ضروری. سفر نہیں کہہ دے تھے لیکن سفر ضروری نہیں. اگر تساں وطن وچ بھی پانی نہیں پہ ملنا اور 1 میل تک پانی کوئی نہیں تو تسی تیمم کر سکنے ہو. لیکن عام طور تے چونکہ شہراں پانی لبنا انج ہو نہیں سکنا کہ گرائیں شہر پانی نہ ہوئے تو اس تو سفر نہ ذکر کیتا نے کہ سفر ان حالتاں پیش آنیاں رانیاں. تو 1 میل اگر بندے ہوئے کہ پانی میل تک اتنے کدائیں بھی کوئی نہیں تو وہ تو تیمم کر کے نماز پڑھ گئے. اور اگر پانی ملنے نہیں امید ہوئے اور بندہ بہنا پیا گڈی تے تو گڈی تے وقت اس واسطے حکم ہی کہ نماز مؤخر کرے آخری ٹائم تک گھن ونجے. اگر کدائیوں پانی مل ونجے تو وضو کر کے نماز پڑھ گئے اور اگر تکے کہ ون منا پانی جڑا تو وہاں نہیں پہ لبنا تو وقت تیمم کر کے نماز پڑھ گئے. اور اگر پانی آیا
تے ود نماز لیٹ کیتی بھائی چلو یار اتنے نہیں اگیرے پڑھ گئے نا درا بھی نہیں بلکہ پڑھنے بلکہ سر آ جانے نہیں آن کے چکری پڑھ گئے ساں ہوں اس نماز لیٹ آپ کیتی ہوں ہی پہنچا جی چکری تو پہلے کدائیں تو ایسا گھڑی تکی ایسا پتہ تو 10 منٹ رہ گئے میری تو نماز قضا ہوئے ہتھی روکو گڈی تو ہتھی سڑک تے تیمم کر گئے نو اس وقت وقت تیمم نہیں اجازت نہیں وقت نماز قضا کر دے لیکن تیمم نہیں کر سکنا اس واسطے کی نماز جڑی تاخیر ہوئی یہ اس نہ اپنا عذر ہے اور اس آپ سستی کی تھی جتھے پانی ہے اور ٹائم بھی ہے اتھے اس نماز کیوں نہیں پڑھی تو یہ تھوڑا جا نازک مسئلہ اس نے بھی احتیاط کرنے ان کن تم مرضا اگر تسی مریض ہو پانی استعمال نہ کر سکنے او علی سفرن یا سفر چو او جا احد منکم من الغائط یا کوئی آدمی پیشاب پخانہ کر کے آیا غائط نشیبی زمین آکھنے اور آدمی زہر تقاضے واسطے پیشاب پخانے واسطے جھکیاں جائی ڈوڈینا پردے واسطے تو او ایسا غائط آکھنے ہوں ہی واش روم واسطے اور بیت الخلاء واسطے لفظ استعمال ہونا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اپنی قضائے حاجت تو آیا او لا مستم النساء یا تو سب بیوی ناز صحبت کی تھی مقاربت کی تھی میاں بیوی آپس لامسنا لفظی مانا نا ہاتھ لاونا اتنے ہاتھ لاونا مراد نہیں بلکہ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا اگر تو سا ان تعلقات قائم کیتے یعنی تو سا غسل فرض ہو گیا ہون فلم تجدو مان تو سا پانی نہیں پہ لبنا پانی اوے کوئی نہیں یا اوے استعمال نہ کر سکنے کئی وجہ تو فتیمموا صعیدا طیبا پانی بعض دفعہ ٹرین ہے انہوں ٹرین دریائے اتو لگی ہوئے نہیں لیکن ٹرین وہ پانی تو نہیں نہ گھن سکنا اس ٹرین چو تو یہ جی صورت ہے جو نماز قضا ہونی پئی تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ گئے چاہے اساں پانی سامنے جس نہ پہ او ویکھے لیکن چلنی ٹرین چو یا اس چو وہ پانی استعمال نہیں کر سکنا تو کئی وجہ تو بھی اگر کوئی بندہ پانی تے قادر نہیں تو فتیمموا صعیدا طیبا پاک مٹی اس نہ تسی تیمم کر گئے نو یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ پاک مٹی تے تیمم کرنا ضروری اگر وہ جگہ پلیت ہے اس نے اتنے تیمم پہ کرے نہ تو اس نہ تو تیمم نہ ہو سی جڑی جگہ آپ پلیت ہے اس دنیا کے پاک کرنا ایک گل دوئی گل یہ کہ اے جی زمین جتھے نجاست پئی ہوئے کئی آدمی پیشاب کر دیتا پخانہ کر دیتا اور وہ جا سک گئی اور بالکل اس نجاست نہ اثر ختم ہو گیا تو اس او جا طاہر ہو گئی اس تے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ سی تو نماز ہوئے سی لیکن اس مٹی نہ تیمم کرے سی تو تیمم نہ ہو سی یعنی تیمم واسطے اصلاً پاکیزہ مٹی اور پاکیزہ پتھر چاہینا تاکہ اس تے کوئی گندگی نہ ہوئے تو وقت اساں تسی استعمال کرو تیمم واسطے تو نماز پڑھنا یہ الگ مسئلہ لیکن تیمم نے ذریعے پاکی حاصل کرنی تو اس واسطے اس جگہ نہ اصل و پاک ہونا ضروری ہاں اگر اساں پتہ ہی نہیں کہ اس مٹی تے کہیں پیشاب کیتا یا نہیں کیتا اور وہ مٹی بظاہر پاک ہے تو وقت الگ مسئلہ اساں تسی تیمم کر سکنا فمسحوا بوجوہکم وایدیکم من اچھا سعید نہ مانا مٹی ہونی یہ جڑا سواد نہ سعید لکھا ہوا نا یہ زمین نہیں جڑی اتری سائڈ ہے اساں عربی میں سعید آکھا ہوا نا تو چونکہ مٹی نہ تیمم جائز ہے اس تو اللہ تعالیٰ لفظ سعید استعمال کیتا ہر او شے جڑی زمین نی جنس چو ہوئے اس تے تیمم جائز ہے اور جڑی شے زمین نی جنس نہیں اس تے تیمم جائز نہیں ہاں اگر اس تے شے ہے جڑی زمین نی جنس تو نہیں لیکن اس تے مٹی اتنی کہ اگر اس تے ہاتھ مارو اور اس چو گرد و غبار اڑنی تو بات اس تے بھی تیمم جائز ان دریان یہ مٹی نے بھریاں پیان اور اتنی مٹی کہ ہاتھ مارو تو مٹی اڑنی پئی تو ہوں اس تے تسی ان دری تے تیمم نہ ہو سی لیکن اس سے گرد و غبار تے تیمم ہو ویسی تو تیمم نالیاں جڑیاں چیزاں نا جی وہ زمین نہیں چیزاں مٹی ہو گئی زمین نے پتھر ہو گئے چاہے پکے پتھر ہون اگر ان زمین نے پتھر ہن تو زمین ہو گئی مٹی ہو گئی ریت ہو گئی چونا ہو گیا ای گاچی ہو گئی جس نہ اسی تختیاں پچھینے ہیں انہاں گاچی نال اور جناب ای ریت ان ساریاں چیزاں ان زمین نیاں انہوں جڑے سڑیاں اٹھاں بٹھے نیاں انہاں اٹھا تے بھی تیمم جائز ہے ان بڑیاں ہوئیاں قداں اگر ان پاکن تو ای قد بھی چونکہ مٹی نہیں تو اس تے بھی تیمم کرنا جائز ہے باقی سونا چاندی لوہا تانبا پتل کپڑا تلائی رضائی واڑا روئی ان ساریاں شیاں اگی سڑنے والیاں
تو انہاں نہ تیمم جائز نہیں اس نہ، اور جس سے جائی تے تیمم کرانے پہ اس نہ پاک ہونا ضروری ہے۔ فمسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اور اساں تسی اپنے چہرے اور اپنے ہتھاں مل گے نو۔ تیمم وضو نہ بھی یہ ہوے، اے تیمم اگر وضو نہیں وجہ تو کرنا کہ میں تیمم کرن لگا، تیمم میں صرف یہ کہ نیت فرض ہے، وضو میں نیت سنت ہے، تیمم وچ نیت فرض ہے، اس تو کہ پتہ لگے کیڑا تیمم کرن لگا، وضو والا کرن لگا یا غسل والا۔ اور نیت کرے سی، اس تو بعد دو ضرباں فرض ہیں، ایک ضرب زمین تے مار کے اساں چہرے تے مڑ گئے، اور چہرے تے ان ملنا کہ اکھیاں والی جا نکے والی جا منہ سارے تے ہاتھ پھر ونجے۔ اس واسطے وہ تبلیغ والے جڑا طریقہ سکھا لین وہ بھی بہترین طریقہ، اور اگر انج بھی کہیں نہیں کیتا انجے ہاتھ مل گئے دا منہ تے تو وہ بھی تیمم ہووے سی۔ یہ ایک ضرب ای فرض ہے چہرے تے مل گئے نہیں، اور دوئی ضرب مار کے وت اپنے باواں تے ہتھے تے، اور اس نے بھی آسان طریقہ ہی آ کہ ان ترے انگلیاں وکھریاں کر کے ہتھوں ہاتھ کھڑے پچھا اور پورا ہاتھ کھڑ کے ہتھوں اساں پھیر کے یہ انگوٹھا اس پیچھے جڑا سوراخ جا اس وچ مار کے تے ہن انگڑ آن کے اس تے پھیر دے، تے ای او طریقہ جڑا سکھاونے واسطے سمجھایا ویا نا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہنجے ہاتھ مار کے ہنجے ہاتھ گھر ونجے تے ہدو ہن موڑے آنے تمی تیمم ہو ویسی بہوں جڑا نا وہ لینا ہن کرنی ہے بڈھے بندے اور نہ سمجھ نہیں آنی، تے ای جماعت والے پکوینے ذرا بھائی چلو اچھے طریقے نہ ہو ونجے، ای ہو ونجے تے ای بہت اچھا۔ لیکن اگر کہ ہنجے بھی ہاتھ پھیر کے دا تا لیکن ہاتھ ساری باواں تے پھیرے کونیاں سمیت تیمم وچ بھی ہوے۔ اگر یہ غسل نہ تیمم ہے تو غسل نہ تیمم بھی یہ ہوے، یعنی ایک ضرب چہرے تھے اور ایک ضرب مار کے باواں تے ہاتھ پھیر گڑنا، اور نیت غسل نہیں کرنی، بس یہ بالکل آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوئیں جڑے تیمم من جی ان دوئیں اکٹھی رکھیں، بھائی ایک چہرہ اور بازو، بس انہاں تے مسح کر گنو تو سنت تیمم ہووے سی۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ فرمانے پہ نہیں میں تساں اس تو آکھا حکم تیمم والا کہ اللہ تساں تے تنگی نہیں پاونا چاہنے، بندہ مرنا پیا اور اللہ کہ نہیں وضو کرنا ہی، فرمایا میں اپنے بندے تے رحیم ہاں، میں تساں مشقت اور تکلیف نہ پاونا چاہنا، لیکن میں یہ بھی چاہنا کہ لیطہرکم تاکہ تساں پاک بھی کرا، تو او پاک کی کن ہوو میں تساں پانی نہیں جائی مٹی دے دیتی، ولیتم نعمتہ علیکم، اور میں اس تو بھی تساں تے مہربانی کیتی تاکہ حضور نی امت تے میں اپنی نعمت تے احسان پورے کر دیاں، ایک شے نہیں تے دوئی شے صحیح، دوئی نہیں تے جناب کھڑو کے نہ پڑھ سکنا تے بہ کے پڑھ گئن، بہ کے نہ پڑھ سکنا تے اشارہ نہ پڑھ گئن، لیتم نعمتہ علیکم تساں تے میں اپنی نعمتاں پوریاں کرنا چاہنا، لعلکم تشکرون تاکہ تسی میری نعمت نہ شکر ادا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ